یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ توجہ کرنا، قرآن آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور نفس مضمون جب مرضی آپ دیکھ لیں، کوئی فرق آ جائے تو ذمہ دار ہے۔ اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے ریاست اطاریہ کے بادشاہ پر بھی اور ریاست منہاجیہ کے بادشاہ پر بھی اور چھوٹی بڑی ریاستوں کے جو بادشاہ ہیں جنہیں پیر کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں، ان پہ کبھی کبھی شک ہوتا ہے مجھے کہ شاید انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھ لی ہے کہ وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ رب العزت یحب الذین، حد سے زیادہ پیار کرتا ہے، کن سے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان سے۔ تو ان ریاستوں کے جو بادشاہ ہیں بتا دو کسی نے جہاد کیا ہو ساری زندگی؟ یہ مسئلہ ہی بتایا ہو تو شاید اس لیے وہ نہیں کرتے، آپ کو نہیں بتاتے چونکہ وہ خود نہیں کرتے۔ صفاً، صف در صف جب میدان جہاد میں کھڑے ہوتے ہیں، سینہ تان کر، مسلح ہو کر، کأنہم بنیان، جیسے ایک عمارت ہو، مرصوص، بڑی مضبوط عمارت ہو جیسے، اس طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میدان میں۔ اللہ رب العزت ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے دو ارب مسلمانوں میں کہاں جہاد جاری ہے؟ کون جہاد کر رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون، چونکہ میں نے خاص ترتیب سے چلنا تھا تو ٹائم شارٹ ہوتا ہے، آپ بھی اپنے اپنے وقت پہ آتے ہیں، چونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی ضروری چیز ہے، مرضی سے آتے ہیں، مرضی سے چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بدترین جو ہمارے معاشرے میں گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ دین مولوی کا ہے، یہ دین کسی پیر کا ہے، یہ دین کسی فقیر کا ہے، یہ دین کسی ڈاکٹر کا ہے، یہ دین کسی پروفیسر کا ہے۔ یہ بدترین گمراہی ہرگز نہیں، یہ دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی مولوی کی پیروی کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی پیروی آپ پر فرض نہیں ہے، دین مصطفیٰ کی پیروی آپ پر فرض ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اور مسجد اقصی جنگ کر راکھ ہو گویا اب ان کا ارادہ یہی ہے، وہ بم گرائیں گے، مسجد اقصی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو ہم یہاں یا عطار کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم یہاں پوجا کر رہے ہیں اپنے اپنے قائدین کی، اپنے اپنے لیڈروں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن اور مقصد لے کر آئے اس سے ہم بھول گئے، بھٹک گئے۔ دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، گولڈ میں ہے، خوشبودار ہے، اعلیٰ ترین غلاف میں اس کو رکھو، سونے کا غلاف بناؤ، پھر بھی اس کی قدر و منزلت اس سے بلند ہے، سونے کا بکس بناؤ اس سے بھی بلند ہے، لیکن میں سونے کے بکس میں قرآن مجید کو اوپر رکھوں، قرآن مجھ پہ خوش نہیں ہے۔ قرآن کا تقاضا ہے کہ جو مجھ میں لکھا ہے اس پہ عمل کر، پھر خوش ہوگا۔ یہ درست ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، منائیں گے اور مناتے رہیں گے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میلاد منانے والوں پر خوش نہیں ہے، اللہ رب العزت بھی خوش نہیں ہے۔ وہ کن پہ خوش ہے؟ جس مقصد کے لیے رسول پاک تشریف لائے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دین کو پوری دنیا پہ غالب کرنا، پوری دنیا میں غالب کرنا دین کو، یہ اصل مقصد ہے۔
اور ہماری یہ ساری ریاستیں عجیب و غریب ریاستیں اور بڑے بڑے واعظین اور ماننے والے بے شمار لاکھوں میں، لیکن وہ حقیقت کا درس نہیں دے رہے، وہ ان آیات کو نہیں پڑھ رہے، جبکہ سب سے بڑھ کر جو آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے محبوب رسول پر، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ہم نے نوجوانوں کو ضائع کر دیا، اسلام کی قوت کو ضائع کر دیا۔ 2 ارب مسلمان 2 ارب سے بڑھ چکے ہیں، لیکن طاقت زیرو۔ کیوں؟ کہ ان مسلمانوں میں کچھ پیر بن گئے، کچھ مرید بن گئے، کچھ سیاستدان کسی کو لیڈر بنا لیا، اور جہاد کی جو اصل روح تھی اسلام کی وہ کھینچ لی گئی، وہ روح کھینچ لی گئی، جہاد سے عاری ہو گئے، جہاد چھوڑ دیا، جہاد ترک کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ کفر غالب آ گیا۔ اب دیکھیے، لفظ مولوی، لفظ مولانا، لفظ قاری صاحب سب سے حقیر ترین سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں۔ سوسائٹی میں کس کی شان ہے؟ چودھری صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب۔ یہ کیوں ہوا ایسے؟ دین کو اتنا کمزور سمجھ لیا کہ اہل دین کو اتنا کمزور سمجھا۔ کیوں؟ کہ دین والوں کے پاس طاقت نہیں رہی، ہم نے خود طاقت چھوڑ دی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مسجد کا مصلی ملا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میرے لیے بہت ہے۔ اس چیز نے بیڑا غرق کر۔ کسی پیر کے 10,000 مریدہ وہ کہتا ٹھیک ہے، نذرانے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پیری مریدی نذرانوں تک ہے، وہ نذرانوں کے لیے پیر بنا ہے۔ سیاستدان اپنا مال بنانے کے لیے سیاستدان بنا ہے، وہ غریب کے لیے نہیں بنا۔ مسلمان صرف ایک ہفتہ گن کر، ایک ہفتہ آپ اپنے اس وطن پاکستان کو لے لیجئے، جبکہ ہمارا جو اسلام ہمیں پاکستان دیتا ہے وہ پاکستان محدود نہیں ہے، اسلام کے لیے پوری دنیا پاکستان ہے۔ ہم اس پاکستان کو ماننے والے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم کہتے ہیں جیوے جیوے پاکستان، تو کیا جو عراق کے مسلمان ہیں وہ مر جائیں؟ غزہ کے مسلمان مر جائیں؟ وہ جیوے جیوے نہیں ہے۔ یہ وطن پرستی میں ہمیں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا پاکستان ہے، انڈیا بھی پاکستان ہے، بنگلہ دیش بھی پاکستان ہے، افغانستان بھی پاکستان ہے، ترکی بھی پاکستان ہے، الجزائر پاکستان ہے، اردن پاکستان ہے، مصر پاکستان ہے، شام پاکستان ہے، اور فلسطین بھی پاکستان ہے، بلکہ وہ بہترین پاکستان ہے۔ اور عرب شریف تو پاکستان کی بنیاد ہے۔ عرب شریف، سعودی عرب نہیں، عرب شریف۔ سعودی عرب کیا ہے؟ حرمین شریف ہے، مکہ شریف، مدینہ شریف نکال دو، باقی یورپ سے بھی بدترین ہو چکے۔ اور تو اور وہاں بت خانے بنا دیے گئے اور بتوں کی پوجا جاری ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے جہاد چھوڑ دیا۔ آج بھی یقین کیجئے علماء کی زبانوں میں اتنی تاثیر موجود ہے۔ ریاست اتاریہ کا بادشاہ الیاس قادری آج جہاد کا اعلان کر دے تو کفر پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ریاست منہاجیہ کا بادشاہ طاہر القادری جہاد کا اعلان کر دے، کفر پہ لرزہ طاری ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیوں کریں گے؟ انہوں نے دنیا کے مال و زر کے لیے دین کو بیچ دیا۔ یہی دین بیچنا ہوتا ہے۔ حق بیان نہیں کریں گے، ان آیات کو بیان نہیں کریں گے۔ جہاں رسول پاک یہ شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہاں یہ بھی شان ہے جاہد الکفار والمنافقین، محبوب جہاد کرو کافروں کے خلاف اور منافقین کے خلاف۔ اور سرکار اتنے جرم مند، سرکار سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی بہادر شخص نہیں ہے۔ جب راتوں رات مدینہ شریف پہ انہوں نے حملہ کر دیا، اہل مدینہ شریف کو پتہ چلا، وہ نکلے اسلحہ لے کر، تلواروں کو لے کر،
جب مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلے کہ ہم مقابلہ کریں، دیکھا تنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دشمنوں کو بھگا دیا۔ سرکار اکیلے اٹھ کے چلے گئے۔ اتنے بہادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شان رسول پاک کی کون بیان کرے گا؟ حضرات ذی وقار، اب وہ نور جو آسمان و زمین کا نور ہے، وہ ہدایت کا نور ہے، اس نور سے مراد دین مصطفیٰ ہے، اس نور سے مراد دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ وہ نور ہے جس کی مثال اللہ کریم دیتا ہے۔ آسمان و زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو غالب کرنا، اسلام کو غالب کرنا، یہ مجھ پر، آپ پر، سب پر فرض ہے۔ سوچنا تو شروع کر دیں، ارادے تو کر لیں، راستہ نظر آ جائے۔ تو نوجوان، تو مقدس ہے، تیرا خون پاک ہے، تیرا خون نور ہے، اور یہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے۔ بس اتنا سوچ کے چل، اور کچھ نہ سوچ۔ جنت کو بھول جا، دوزخ کو بھول جا، دین مصطفیٰ کی فکر کر۔ جب تو دین کے غلبہ کے لیے جد و جہد کرے گا تو تو غالب آ جائے گا، اللہ تیرے ساتھ۔ یہی فکر ہمیں علامہ اقبال نے دی، یہی سوچ، یہی فکر، اور علامہ اقبال نے خود سے نہیں، اسی قرآن کا ترجمہ کیا۔ آپ کے سامنے آیات بالنیات ہی رکھی اور بتایا ہے کہ نور کیا ہے۔ دین مصطفیٰ نور ہے، اتنا نور ہے کہ جب تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو تیرا خود سراپا نور بن جاتا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر تیرے نور کی مثالیں موجود ہیں۔ تو نور ہے مسلمان، تیرا وجود نور ہے، تیرے خون کا قطرہ قطرہ نور ہے، اور یہ نور نور مصطفیٰ کی امانت ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اس میں خیانت نہ کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا۔ آج ضرورت ہے کہ علماء اور بڑے بڑے جو ریاستوں کے بادشاہ ہیں وہ اکٹھے بیٹھے، مل کے بیٹھے، دنیا داروں کے پاس نہ جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ وہ جناب، وہ دیکھیے وہ ہماری فوج ہے نا، وہ کچھ کرے تو پھر یہ ہمارے حکمران ہیں۔ یہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، یہ انگریز کے حکمرانوں کی کمان کے اندر ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں فوجی چیف بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ ان کا تعلق دین کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو مذہبی پیشوا ہیں یہ ان پہ فرض ہے، جو پیر فقیر گدی نشین ہے یہ ان پہ فرض ہے۔ یہ ریاست اتاریہ کے بادشاہ الیاس قادری صاحب پر فرض ہے، یہ ریاست منہازیہ کے بادشاہ طاہر القادری پر فرض ہے کہ وہ اعلان کریں جہاد کا، ورنہ نہ سمجھو گے تو بٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ اللہ تعالیٰ کو تو منظور یہی ہے کہ دین مصطفیٰ ہی غالب رہے، اور دین مصطفیٰ پھر غالب آیا۔ پھر دیکھا دنیا والوں نے، اور پوری دنیا میں جب سرکار فاروق اعظم کا دور تھا تو 30 لاکھ مربع میل کے فرما روا تھے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات ذی وقار، انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جھنڈا نصب کرو، اپنے بچوں کو خود بازار لے کے جاؤ اور بچوں سے کہو کہ ہمارے پاک نبی کا میلاد ہے، اور دل میں کیا ہو، وہ جو جھنڈا نصب کیا ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم دین کو غالب کریں، دین مصطفیٰ کو غالب کریں۔ زندہ باد۔ ان جذبوں کے ساتھ کون ہوتے ہیں عیسائی، کون ہوتے ہیں یہودی جو مسلمانوں کو شہید کرے؟ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے، ہم اسلام کو غالب کریں گے۔ یہ جذبہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں سیدھا راستہ تو نظر آنا چاہیے، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہماری کون سی دولت ہے ایسی جس کو ہم کھو چکے ہیں۔ وہ غلبہ ہے اسلام کا، اور آج پوری دنیا میں کون غالب ہے؟ اور ہم جنگ کی بات کریں تو لوگ بات کرتے ہیں، جبکہ انگریز نے 150-200 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ جنگ نہیں کر رہا، وہ مسلسل جنگ کر رہا ہے، مسلسل۔
تو یہ جہاد جاری رہے گا تو اسلام غالب رہے گا۔ اب نئے سرے سے نئی امنگوں کے ساتھ نئے جذبوں کے ساتھ ہمیں میدان جہاد میں نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی آپ سب کو بھی جو سنا سنایا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔